Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ام حبیبہ لاہور سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ قرآن کریم کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے قرآن کریم اپنے مرحومین کو بخشا جاتا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز یا کسی کے والدین ماں باپ اس دنیا سے رخصت کر چکے ہوں، ان کی روح کو اگر قرآن کریم بخشنا چاہیں تو پھر قرآن کریم کے ثواب کے بخشنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے قرآن کریم پڑھا تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی۔ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنی مرحومہ والدہ یا اپنے مرحوم والد کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں، تو جب جب آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں گے ادھر ان کی ارواح کو اللہ کریم ثواب پہنچاتا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جائے، اب قرآن کریم کی تلاوت کے مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا اس کا ثواب ان مرحومین کی ارواح کو ضرور پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یاد رکھو تمہارے اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ تمہاری نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی تم نیت کرو گے ویسا ہی اللہ کریم تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جب آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہی ہوں وہ اپنی مرحومہ والدہ یا اپنے مرحوم والد کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو جیسے جیسے آپ یہاں سے پڑھتے جائیں گے ادھر ان کی ارواح کو ثواب پہنچتا چلا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں گے تب بھی ان کی روح کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہے پہلا طریقہ قرآن کریم کے ثواب کے بخشنے کا۔ اب دوسرا طریقہ بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ اگر آپ نے پہلے سے کوئی نیت نہیں کی، آپ کی پہلے سے کوئی بھی نیت نہیں تھی، اب آپ نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لی ہے، تلاوت مکمل کر لینے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں، دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے جتنا بھی قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد کی روح کو بخشتا ہوں یا پھر بخشتی ہوں، تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن کریم کا یا پھر جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا۔ یہ ہے دوسرا طریقہ۔ پہلا طریقہ تھا کہ آپ شروع سے ہی نیت کر لیتے ہیں کہ میں اپنے مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نیت نہیں کرتے بلکہ پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر بعد میں آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے اس ثواب کو اپنے مرحومین کو بخش دیا ہے۔ اب تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں، اس طریقہ سے اگر آپ ثواب بخشنا چاہیں تو یہ بھی بالکل ہی آسان سا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد پھر کہیے کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قرآن کریم کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد مرحوم یا کسی بھی رشتہ دار عزیز جس کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کا نام لے کر عرض کیجئے کہ اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ، اس قرآن کریم کے ثواب کے طفیل میرے اس مرحوم کی صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اس کی بخشش فرما۔ یا اللہ، اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما۔ یا اللہ، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ اے اللہ، میرے اس مرحوم کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر اپنے دعا مکمل کر لیجئے۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن کریم کے ثواب کے بخشنے کا۔ یہ انتہائی آسان سا طریقہ ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔
امید ہے آپ کو یہ طریقہ آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن کریم کا ثواب کیسے بخشا جاتا ہے۔ اگر اب بھی کوئی کنفیوژن باقی ہو آپ کومنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز مزید آسان اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔